السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ٹڈی کے حملے اور ٹڈی کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کے سلسلے میں اور احادیث مبارکہ میں ٹڈی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے، قوم فرعون کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے، ان کی سرکشی اور ان کی ہردرمی کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، خلق خدا کو ستانے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر ٹڈی کو نازل فرمایا اور ٹڈی کو عذاب بنا کر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے تمام باغات، تمام کی تمام کھیتیاں، تمام کے تمام سبز شاداب کھیتیاں ٹڈیاں چٹ کر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ٹڈیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ٹڈی کو عذاب بنا کر نازل فرمایا۔ اسی طرح ٹڈی کا تذکرہ ایک دوسری صورت میں ہے، سورہ قمر سورت نمبر 54 اور آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ جب حشر کے میدان کی جانب لوگ قبروں سے اٹھ کر چلیں گے، ان کی کیفیت، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ٹڈی کے مانند چلیں گے۔ ٹڈی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹڈی کی ایک حالت ہوتی ہے، ٹڈی کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو پورا لشکر کے ساتھ چلتی ہے، وہ لشکر بنا کر چلتی ہے، بالکل منظم طریقے پر چلتی ہے وہ، کیونکہ ٹڈی کے اندر ایک سردار ہوتا ہے ٹڈیوں کا، وہ جس طرف رواں دواں ہو جاتی ہے، جس طرف چل دیتی ہے، جس طرف کا رخ کر لیتی ہے، اسی جانب تمام کے تمام ٹڈیاں بھی رواں دواں ہو جاتی ہیں، تمام کی تمام ٹڈیاں بھی چلنے لگتی ہیں۔ تو ٹڈیوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کے میدان کی جانب تمام کے تمام لوگ جب رواں دواں ہوں گے تو اس وقت تمام کے تمام لوگ ٹڈیوں کے مانند جمع غفیر بنا کر ایک لاؤ لشکر کی طرح حشر کے میدان کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بنا کر نازل فرمایا۔ آئیے اس کی مزید وضاحت حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب الایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹڈی کے پر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ٹڈی کو جب چاہتا ہوں کسی قوم کے لیے رزق بنا کر بھیج دیتا ہوں، اور کسی قوم کے لیے جب چاہتا ہوں عذاب بنا کر نازل کر دیتا ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ٹڈیوں کا حملہ ہوا ہے یہ عذاب ہے یا نعمت ہے، رزق ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ یہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ٹڈیاں بھیجی، اس وقت جو ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے، یہ رزق کے لیے نہیں بلکہ عذاب بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ٹڈیوں دل کا حملہ ہوا ہے اور کھیت کھلیان اور باغات کو وہ کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے، کھیت کھلیان کو برباد اور کھیت کھلیان کو ویران کرتی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہیں، نعمت نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہو گئی کہ ٹڈی کا حملہ جو ہوا ہے وہ عذاب بن کر ہوا ہے، ٹڈی جو آیا ہے وہ ٹڈی جو آئی ہے وہ عذاب ہے یا نعمت ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ اسلام ٹڈی کو حلال کہتا ہے یا حرام کہتا ہے، اسلام ٹڈی کو جائز کہتا ہے یا ناجائز کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے
دو خون حلال ہیں اور دو مردار حلال ہے. دو خون یعنی تلی اور کلیجی حلال ہیں اور دو مردار مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی اور ان تمام غزوات میں ہم ٹڈی کو استعمال کرتے تھے، ٹڈی کا سیون کرتے تھے، ٹڈی کو تناول فرماتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ٹڈی حلال ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خادم خاص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال تک خدمت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈیاں پیش کیا کرتی تھی. تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹڈی حلال ہے. اور ائمہ اربعہ کے نزدیک امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کے نزدیک ٹڈی کا کھانا جائز ہے. لیکن جانوروں کے حالات کے بارے میں جاننے والے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے جانکار، بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، علامہ دمیری. وہ فرماتے ہیں کہ حجاز مقدس کی جانب جو ٹڈی ہوتی ہے اس میں کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اندلس یعنی یورپ کی جانب ٹڈیاں ہوتی ہیں اس میں نقصان اور ضرر ہوتا ہے. تو اب اگر نقصان ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ نقصان سے بچنا بھی اسلام نے کہا ہے، نقصان سے بچنے کی بھی تعلیم اسلام نے دی ہے. اس وجہ سے اگر نقصان ہے تو پھر کھانا جائز نہیں، اور اگر نقصان نہیں ہے تو پھر کھانا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اخیر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے اس دینی کام کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکے.